قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے اسے میں نے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اسے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حنا بن فاقوس عمران کی زوجہ تھیں۔ حضرت عمران اسرائیل کی روایات کے مطابق نبی سمجھے جاتے ہیں، تاہم انجیل کے کسی باب میں اس بات کا واضح ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ حنا بن فاقوس عمران کی زوجہ کے ہاں عرصے تک اولاد نہ ہوئی۔ اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جب تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ بیٹی ہونے کے بعد صدقے دل سے پھر سے اپنے رب کو پکارا اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا قبول فرمائی۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق شیطان ہر بچے کو اس کی پیدائش کے وقت نوچتا ہے، اس سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے محفوظ رہے کیونکہ ان کی والدہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا تھا۔ حضرت حنا حضرت عمران کی بیوی تھیں۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام نماز تھے، قربانیوں کے مہتمم تھے، بڑے نیک سیرت انسان اور دانا بزرگ تھے۔ حضرت عمران کا ذکر قرآن پاک میں بھی عزت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران اس بات کا ثبوت ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تب ان کی والدہ، جو کہ ان کو اللہ کی نظر کر چکی تھی، بیٹی کو لے کر بیت المقدس آئیں۔ ان کے شوہر حضرت عمران انتقال کر چکے تھے، اسی لیے وہ بیٹی کو لے کر بیت المقدس پہنچیں تاکہ اپنی نظر پوری کر سکیں اور وہاں بزرگ اس کی پرورش کر سکیں۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو کہ نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ تمام بزرگ بڑے شوق سے مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے تیار ہو گئے، اسی لیے قرآن اندازی کی گئی اور پھر تمام بزرگ جس قلم سے تورات لکھتے تھے اپنے اپنے وہ قلم قرآن اندازی کے لیے ڈالنے لگے۔ قرآن جب حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا تو کچھ روایت کے مطابق دریا اردن میں قلم ڈالنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے ساتھ سیدھا بہنے کے بجائے اوپر کی سمت چڑھنے لگا۔ یہ اللہ کی حمایت کا اشارہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک تو نبی تھے، دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، لہذا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور پرورش انہیں سونپ دی گئی اور حضرت مریم علیہ السلام ان کے زیر سایہ پرورش پانے لگی۔ وہ بیت المقدس کے مشرقی محراب میں عبادت میں مصروف رہتی۔ اس بات کے پیش نظر گرجا گھر مشرقی سمت میں بنائے جاتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں گم رہا کرتی تھیں۔ اسی عبادت سے ان کو قرب الہی حاصل ہو گیا اور وہ فضیلت کے نہایت اعلیٰ اور بلند مرتبے پر فائز کر دی گئیں، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام اور ہدایات فرشتے ان تک لانے لگے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو عبادت میں یکسوئی کا حکم دیا۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے رکوع کی حالت کو اپنی عبادت سے حذف کر دیا تھا، اسی لیے اللہ نے ان آیات میں سجدے اور پھر رکوع کی خاص ہدایت فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس قدر عبادت کیا کرتی کہ ان کے پاؤں سوج کر زرد ہو جاتے، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر خاص انعام و کرام کیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے عبادت خانے تشریف لاتے تو نئی قسم کے بے موسم کے پھل وہاں موجود پاتے۔ دریافت کرتے کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تو جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے، وہ ایسا قادر ہے کہ جسے چاہے بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 21 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کر، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پوری طرح آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ جب فرشتہ انسانی صورت میں اللہ کا حکم لے کر مریم علیہ السلام کے پاس ظاہر ہوا تو جب مریم علیہ السلام کو بظاہر دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی شریف انسان ہے اور شاید بھولے بھٹکے یہاں اس جانب آ نکلا ہے۔ فرشتے نے ان کا ڈر
اور خوف دیکھ کر صاف بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ تجھے ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو نکاح نہیں ہوا اور مجھے برائی کا تصور تک نہیں ہے، مجھے انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے۔ اللہ اس بچے کو اپنی قدرت کی نشانی بنائے گا۔ جب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی مرضی سمجھا دی تو انہوں نے بھی یہ فرمان الہی کے سامنے گردن جھکا دی۔ فرشتے نے ان کے کرتے کے گریبان پر پھونک ماری، جس سے بحکم الہی آپ امید سے ہو گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرا، مسجد کے ایک خادم جو کہ بہت شریف اور نیک طینیت تھے اور جن کا نام یوسف نجار تھا، انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم کے تقوی اور عبادت کے پیش نظر اس خیال کو جھٹک دیا۔ اب جیسے جیسے معاملہ واضح ہونے لگا تو خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن با ادب کہنے لگے، مریم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا یا بغیر دانے کے کھیت کا ہونا اور بغیر باپ کے اولاد کا ہونا ممکن ہے؟ آپ سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ نے لگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی، سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو بغیر والدین کے تھے۔ یوسف نجار حضرت مریم علیہ السلام کی بات فوراً سمجھ گئے اور اسے اللہ کی منشا سمجھ لیا۔ اب قوم کے لوگ بھی ان پر تہمت لگانے لگے تو بیت المقدس سے کچھ دور چلی گئیں، لوگوں سے بہت دور اپنا بسیرا کر لیا۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور بیت اللحم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور یہیں اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اپنے نومولود بیٹے کو لے کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں اور گھبرانے لگی، دعا کرنے لگی کہ کاش میں لوگوں کے لیے بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کاش کہ میں مر ہی جاتی۔ اب اس بچے کو اپنی قوم کے پاس میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے تسلی دی اور فرشتے کے ذریعے درخت کی طرف متوجہ کیا اور اس درخت کے نیچے ایک پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کرنا، اگر کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے رب رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب ان پر الزامات لگانے لگے کہ اے ہارون کی بہن، یہ تو نے بڑا برا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بحکم الہی اپنے نومولود بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سب کہنے لگے کہ بھلا ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی وقت بچہ بول اٹھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ جہاں کہیں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ایک نومولود بچہ اگر ایک لفظ بھی ادا کر دے تو لوگ اس پر آسیب کا سایہ سمجھتے ہوئے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ فصیح و بلیغ زبان میں پورے کلمات ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائی تاکہ اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دے سکیں۔ یہ منظر بذات خود بڑے روب اور دبدبے والا تھا۔ لوگ انگشت بدندان رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب لوگوں کے پاس اس بات کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ اور مقدس ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، اللہ کے نبی اور اس کی قدرت کی عظیم نشانی ہیں۔ باقی کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بچوں کی طرح عام بچوں کی طرح گزاری اور دستور کے موافق ہی چلنا اور بولنا سیکھا۔ بخاری اور مسلم کی احادیث میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ جس خاتون کے بارے میں قرآن و حدیث میں مکمل گواہی موجود ہے، ان کی عظمت اور مرتبے کو سلام ہے، جو کہ ایک خاتون ہو کر اللہ کے سخت ترین امتحان میں سرخ رو ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کی بلند مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ یہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔